السلام علیکم. ہائی ایوری ون, ویلکم ٹو اندر ڈے, ویلکم ٹو اندر ویڈیو. کیسے ہیں آپ سب جی؟ تو چلتے ہیں ہم اپنی ویڈیو کی طرف. آج کا ہمارا ٹاپک ہے اپنی دعاؤں پر توکل کیسے رکھا جائے. تو چلے آئیں جانتے ہیں. ایک دفعہ ایک شخص نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کیا میں اونٹ کو پہلے باندھ دوں پھر اللہ پہ بھروسہ کروں, یا چھوڑ دوں تو پھر توکل کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اسے باندھ دو پھر توکل کرو. ہمیں اللہ پہ یقین تو رکھنا ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمیں خود بھی کوشش کرنی ہے. بعض اوقات ہمیں اللہ پر بہت یقین ہوتا ہے, لیکن ہماری دعائیں صرف اس لیے قبول نہیں ہو پاتی کیونکہ ہم ان کے لیے کوشش ہی نہیں کرتے. جیسے ہم روز اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق دینا, لیکن جب اذان ہوتی ہے تو ہم بستر سے اٹھتے ہی نہیں ہیں. جن کاموں میں لگے ہوتے ہیں ان کاموں کو چھوڑتے ہی نہیں ہیں. دل ہمیں کہتا ہے ابھی تھکاوٹ ہو رہی ہے, بعد میں پڑھ لیں گے نماز, اور ہم بغیر کسی کوشش کے, بغیر کسی محنت کے اپنے دل کی بات مان لیتے ہیں, اور پھر بعد میں کہتے ہیں کہ ہم نے تو اللہ سے توفیق مانگی تھی لیکن اللہ ہمیں توفیق ہی نہیں دیتا. اذان ہوتے ہی آپ سارے کام چھوڑ کر وضو کرتے ہیں اور جائے نماز بچھا کر اس پر کھڑے ہو جاتے ہیں. تو کون تھا جو آپ کو اس نماز سے روک سکتا؟ اگر آپ نے اپنے نفس کے ساتھ جنگ کی ہوتی تو کیسے ممکن تھا کہ توفیق ہی نہ ملتی؟ ایسا ہی ہماری زندگی کے باقی معاملات کے ساتھ رویہ ہے. ہم یقین رکھتے ہیں لیکن محنت نہیں کرتے. صرف یقین رکھنے سے کامیابی حاصل نہیں ہوتی, کامیابی کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے پڑتے ہیں. ہر دعا اپنے انداز سے ہماری محنت مانگتی ہے. اگر ہم اچھے گریڈ لینا چاہتے ہیں تو ہمیں اللہ پر یقین رکھنے کے ساتھ ساتھ پڑھائی بھی کرنی ہوگی. اگر ہم کسی سے محبت کرتے ہیں, اس سے شادی کرنا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے ہمیں اپنے گھر والوں سے بات کرنی ہوگی اور انہیں منانا ہوگا. اور اگر ہم رزق حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں گھر سے نکلنا ہوگا. اور اس دنیا میں کچھ بھی فری نہیں ملتا. ہر چیز کے لیے آپ کو اپنا خون پسینہ ایک کرنا پڑتا ہے. ہر چیز کے لیے آپ کو اسٹرگل کرنی پڑتی ہے, محنت کی چکی میں پسنا پڑتا ہے, پھر جا کے لا حاصل ہوتا ہے. کوئی بھی دعا ایسی نہیں ہے جس میں محنت درکار نہ ہو. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بہت سی دعائیں ایسی بھی ہیں جن میں ہم یقین رکھنے کے سوا اور کچھ نہیں کر سکتے. ایسا نہیں ہے. ایسی دعائیں جن میں یقین رکھنے کے سوا اور کچھ نہیں کیا جا سکتا, ان دعاؤں میں بھی محنت کرنی پڑتی ہے, لیکن ان دعاؤں کی محنت باقی دعاؤں سے تھوڑی مختلف انداز میں ہوتی ہے. جیسے ان دعاؤں کے لیے گھر سے نکلنا تو نہیں پڑتا, لیکن راتوں کو جاگنا پڑتا ہے, اور راتوں کو جاگ کر تہجد پڑھنی ہے. اور ان دعاؤں کے لیے گھر والوں کو تو نہیں منانا پڑتا, لیکن اللہ کو منانے کے لیے کثرت سے دن رات اس کی حمد بیان کرنی ہوتی ہے, اس کے کن کی التجا کرنی ہوتی ہے, صبر کرنا پڑتا ہے, مایوسی کی سوچوں سے باہر نکلنا پڑتا ہے. یہ بھی تو مشقت کے کام ہی ہے نا, یہ بھی تو محنت کی اقسام ہے نا. اور پھر اللہ ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں. اس لیے یہ خود ترسی والے رویے اب چھوڑ دیں کہ میں تو کچھ نہیں کر سکتا, کیونکہ انسان کو کوئی کام تب تک ہی ناممکن لگتا ہے جب تک وہ اسے کر نہیں گزرتا, اور جب وہ اسے کر گزرتا ہے تو اسے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے اندر کتنی طاقت رکھتا ہے. یہی معاملہ ہم سب کے ساتھ ہے. ہمیں تب تک نہیں پتہ چلے گا کہ ہم کون سا کام کر سکتے ہیں جب تک ہم اسے کرنے کی ٹھان نہیں لیتے اور اسے کرنے کی کوشش نہیں کرتے. تو پھر دیر کس بات کی ہے؟ اپنے لیے ہمت کریں اور اللہ پر بھروسہ رکھ کر آگے بڑھیں. انشاءاللہ اللہ آپ کے لیے راستے ضرور بنائے گا. یہاں ہم اپنی ویڈیو کو کرتے ہیں اینڈ. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اینڈ تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.